کہ یہ الیکشنز، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ نظریے، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے اور وہ چلتا رہے گا. لیکن یہاں پر ہمارا یا میرا بنیادی مقصد جو پاکستان میں رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو روندا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آنا پڑا. اور یہاں پر میں صرف اور صرف میرا واحد مقصد وہی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں. میرے معزز وکلاء صاحبان، اگر میں آپ کو قانون کا درس یہاں دوں تو یہ زیادتی اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کا فیلڈ وہی ہے. لیکن بہرحال جن زیادتیوں سے ہم گزر رہے ہیں ان کا تھوڑا ذکر میں ضرور کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہمارا خیال ہے کہ عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، اس کی مثالیں ہم پیچھے زیادہ نہیں جائیں گے. میں ایک صوبے کا، آپ سب کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں. یہاں پر ہمارے کافی دوست مختلف پارٹیوں کی لائر فارمز بیٹھی ہیں، لیکن میں یہاں پر جو ہے لایا گیا نہیں ہوں. میں منتخب ہو کر آیا ہوں اور الحمدللہ ایک جمہوری طریقے سے آیا ہوں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، جو ہمارے پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں، ان سے ملوں. 2 سال سے میں ملا نہیں تھا، تو میں ان سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں کہ میں نے یہاں پر کرنا کیا ہے. بہرحال وہ ایک طرف، جو آئین اور قانون کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ دوسری طرف، اور مین بات وہی ہے. میں نے بحیثیت گورنمنٹ اپنے صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاق کو لیٹر لکھے کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں. وہ لیٹر لکھا گیا. پھر وزیر اعظم صاحب کی کال آئی، میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا. جو ہمارا آئینی اور قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا. وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے. سپرڈنٹ کو کہا، جیل کے سپرڈنٹ کو، کہ ان کو ملایا جائے. تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا. یہ اگر فرض کرے کوئی کہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی یا ایک وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے تو یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ہماری ججز کی بے بسی ہے، جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا ہے. جو ڈگنیٹی تھی ہماری ججز کی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، سینئر کو سینئر رہنے دیتے تھے، جونیئر کو جونیئر رہنے دیتے تھے، اور وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنا جانتے تھے، اس چیز کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اور ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جو باعث شرم ہے. ابھی میرے معزز وکلاء، بات یہ ہے کہ آج اگر فرض کرے کوئی اس لیے چپ ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، اس میں آپ بھی جھلسیں گے. یہ گھر جو ہے آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گا، آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو. جسٹس وقار سیٹھ شہید، ارشد شریف شہید، اس طرح کے ہمارے بہت سے ججز صاحبان، صحافی برادری، وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم ان پر چپ رہے. عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے، موہت پیرزادہ،
اس طرح بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا. کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، آزاد میڈیا کی بحالی کی بات کر رہے تھے، اپنی ضمیر کی سن رہے تھے. ان پر جو ہے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی. باقی جو صحافی برادری ہے، اگر وہ چپ ہے کہ آج ان پر ہے، کل ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کا نمبر بھی آنے والا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا. ہم نے بندوق کا مقابلہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے رول آف لا لانا ہے. آپ لوگوں کا مین کردار ہے. میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا کہ ہمارے معزز ججز صاحبان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوا نہیں پا رہے ہیں اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو آئیں ہمارے سامنے. یہ وکلا بہادر وکلا ہے. انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں پاکستان میں آئین کے لیے، پاکستان میں قانون کے لیے، اور بڑے بڑے امر جو ہیں ان کے سامنے ڈیر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وکلا بھی ساتھ دیں گے، ہم عوام بھی ساتھ دیں گے، اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دے گی، اور پاکستان میں جو ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو صدر صاحب نے باتیں کی، ہمارا یکساں نظام تعلیم، اس پر کام شروع ہے. پہلی سے لے کر 8ویں تک تقریباً ہمارا جو ہے یکساں نظام تعلیم آ چکا ہے. 8ویں سے لے کر 12ویں تک انشاءاللہ تعالی 2026 میں ہوگا، اور یہ سلولی جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی سے لے کر تمام تعلیم انشاءاللہ تعالی یہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے تاکہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی تعلیم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے امن کی بات کی، میں چاہ رہا یہ ہوں آپ وکلا سے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم بھی اپنی سوچ کے مطابق ایسے قوانین لائیں گے، ایسی لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی جس سے عام عوام کا فائدہ ہو. لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، تو ہمارے اے جی صاحب بھی ہیں، آپ کی تنظیمیں بھی ادھر ہیں، بار ایسوسییشنز کی، آپ وہ قوانین لائے انشاءاللہ تعالی. کیبنٹ اور اسمبلی سے پاس کروانا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے آئین کے ان آرٹیکلز کو روند رہے ہیں جس میں ہم نے عام عوام کو، اپنی میڈیا کو، اپنے وکلاء کو، اپنی جوڈیشری کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس قوانین کے ذریعے جو ہیں ان کو ہم مزید سخت کریں گے اور اس کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ امن و امان، اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جو کولیٹرل ڈیمیج جیسا ناصور جس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو پھر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم نے عام عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میری اسپیکر صوبائی اسمبلی سے بات ہوئی ہے، اس کے لیے بھی قوانین لا رہے ہیں تاکہ کسی معصوم کی جان جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز یا صوبائی یا مرکزی حکومت کے ہاتھوں سے نہ جائے، اور اگر جاتی بھی ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے. ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ مل کر بلا تفریق. سیاسی پارٹیاں، سیاست ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر، ہم سب نے مل کر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی،
آزاد میڈیا کی بحالی، بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں ان سب کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ان سب کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صاحبان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آزاد عدلیہ کی بحالی، آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہر صورت لائیں گے. بہت شکریہ. وما علینا